سر جو میں نے شروع میں سوال اٹھایا وہ یہی کہ کیا پارلیمان سے باہر آپ پی ٹی آئی کی غلطی ہے کہ پارلیمان میں آپ کی آواز نہیں ہے، حقیقی اپوزیشن کی آواز نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ پرسپیکٹیو کے بغیر بات نہیں سمجھ آتی. ہم پارلیمنٹ میں تھے نا، ہمارے پاس اکثریت تھی، ہم الیکشن جیت کے آئے تھے. الیکشن کے بعد ہم نے پارلیمنٹری طریقے سے گورنمنٹ فارم کی. ہم نے 3.5 سال تک پارلیمنٹ چلائی. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 158 بل، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن بل پاس کرنے ہم نے شروع کیے اور اگلی رات گزر گئی، یعنی 12 بجے کے بعد تک بھی میں کھڑا رہا اور بل پاس ہوتے رہے. اس میں خواتین کے بل، بچوں کے بل، بزرگوں کے بل جو ڈسپوزیس کر دیتے تھے پیرنٹس کو، وہ بلز، اور خاص طور پہ فیٹفس کے بل، یہ ساری لیجسلیشن پوری قوم کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں نا، پھر یوں ہوا کہ ہم پہ ایک دیوار آ گری، یہ دیکھ نہ سکے پسے دیوار کون تھا. اب تو نظر بھی آ رہا ہے کون تھا. جو پھر ہوا وہ سائفر سے شروع ہوتا ہے کہ سائفر آیا، 3 دن اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی. فارن منسٹر نے ایفرٹ کی، وہ جب نکلا چھوٹے گروپ میں رکھا گیا، وہاں سے وہ کیبنٹ میں گیا، وہاں سے وہ جو ڈی سی سی پہلے ہوتی تھی اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس میں گیا، وہاں سے پھر پارلیمنٹ کی پارلیمانی کمیٹی میں گیا، وہاں سے صدر صاحب کے ذریعے سے سپریم کورٹ میں گیا، وزیر اعظم کے ذریعے سے، صدر صاحب کے ذریعے سے خط گیا. تو یہ سارا وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے بعد ہم اس طرح کا کوئی نظام جس میں تقریباً 80% سے زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کس کے خلاف کمپلینٹ ویریفیکیشن پینڈنگ ہے، پروب ہے، انویسٹیگیشن ہے، ریفرنس ہے، ٹرائل ہے، یا کسی کی اپیل پینڈنگ ہے. وہ 117 لوگ ہیں، اور ان میں سے جو اس وقت گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ 80% سے زیادہ، 87 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو کسی نہ کسی شدید کیس کا سامنا ہے. وہ سارے اکٹھے کر کے اس کے بعد ہمیں کہا جائے کہ وہاں بیٹھ کے ان کو لیجیٹمیسی دو، تو وہ پاکستان کے لوگوں نے قبول نہیں کرنا تھا. عوام کے نمائندے ہیں، عوام نے چنا ہے، عوام کی نہیں، عوام نمائندگی کے بھی تو نمائندے ضروری نہیں ہیں ہے. نا، وہ امریکہ کے نمائندے ہیں، نہیں، آپ امریکہ پی نے ٹی آئی بٹھایا ہے. عوام کے نمائندے کی حیثیت سے میں کمپلیٹ کر لوں جملہ یہ. تو ان کے ساتھ بیٹھنا، ہم نے جان بوجھ کے فیصلہ کیا کہ ان کو لیجیٹمیسی نہیں دی جا سکتی. آپ یہاں تشریف لائی ہیں تو اس سے لگتا ہے نا کہ میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں، تو جس جگہ آپ جائیں گے اس جگہ کو آپ لیجیٹمیٹ کرتے ہیں. پارلیمنٹ سب سے اونچی جگہ ہے، یہ تو ذاتی مجلسیں ہیں یا گفتگویں ہیں، تو اس میں لیجیٹمیسی نہ دینے کا ہم نے فیصلہ کیا، جو بالکل درست فیصلہ تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ انہوں نے یہ جو کچھ کرنا تھا اس میں ہم فریق نہیں بننا چاہ رہے تھے. ہم نے پبلک کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور ہم پبلک کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ضمنی انتخابات کے لیے پرائم منسٹر تھوڑی دیر پہلے لاہور گئے. وہاں پہ انہوں نے 4 حلقوں میں جا کے جو ورکرز کنونشن ہے ان سے خطاب کرنا ہے. اور جو آخری سروے، تازہ ترین سروے، اس ہفتے میں 3 سرویز آئے ہیں، ان میں سے تازہ ترین گیلپ آپ دیکھ لیں کہ ملک میں 85% لوگ نہیں، ملک میں کوئی 87% کے قریب ہیں لوگ. ایک جگہ 78 ہے، ایک جگہ 87 ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ نئے الیکشن. لیکن اس طرح کے ان پاپولر ایک رجیم چینج کو ہم کس طرح سے ساتھ بیٹھ کے مجھے ضمنی انتخابات پہ بھی بات کرنی تھی، سائفر پہ بھی بات کرنی تھی. آپ نے بہت تفصیل سے جواب تو دیا، لیکن اس سے پھر مزید کچھ سوالات ہیں. سائفر پہ بھی میں بعد میں آتی ہوں. جب آپ نے پنجاب کے ضمنی انتخابات کی بات کرتی، شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک انویزیبل ہینڈ ہے اور ایک ویزیبل ہینڈ ہے جو ہمارے خلاف پری پول ریگنگ کر رہا ہے. اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ؟ جو انہوں نے کہا وہ تو وہی ڈیفائن کریں گے، لیکن میں سیدھی بات کر سکتا ہوں، سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عمومی طور پہ اور موجودہ سیٹ اپ خصوصی طور پہ اس کو پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمنٹری فورس نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو میں اگر جواب دے لوں تو پھر کراس ٹاک ہو جائے گی. جو پاکستان کی سب سے بڑی، ایک تو ہوتا ہے نا پاپولسٹ کہنا کہ 22 کروڑ لوگ میرے ساتھ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. گلگت بلتستان میں ہم سب سے بڑی جماعت ہیں، پنجاب میں آج بھی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں، ہم سب سے بڑی جماعت ہیں کے پی میں، ہم سب سے بڑی جماعت ہیں مرکز میں، اور ہم اقتدار سے باہر بیٹھے ہوئے سوائے کے پی کے، اور اسی طرح اے جے کے میں بھی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں. وہ جماعت اگر یہ کہے کہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے تو اس کے بعد جو پروپرائٹی کا تقاضا ہوتا ہے، دیانتداری کا تقاضا ہوتا ہے، لوگ خود سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں. بہت بڑے بڑے کیسز کے اندر وکیل، میں نے مثلاً بی بی کے ایک کیس میں ججز پہ اعتراض کیا، وہ اٹھ گئے.
बेंच टूट गया। उन्होंने कहा अगर आपको एतबार ही नहीं है कि हम बैठेंगे तो हम क्यों बैठे रहें फिर। अच्छा, फिर एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा ये कि इनविजिबल हैंड ने क्या कभी इससे पहले किसी ने इल्ज़ाम लगाया? हमने तो अभी तक कोई इल्ज़ाम किसी पर बराह रास्त नहीं लगाया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम जिन्होंने लगाया वो तो इनविजिबली ला के विजिबली बिठा दिए गए हैं ना, वो तो आपके सामने है। ये सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम तो नून लीग ने लगाया, और उसमें से कौन कौन से लीक्स नहीं निकले, उसमें से कौन कौन से स्कैंडल्स नहीं निकले, कौन कौन सी ऑडियो नहीं निकली, कौन कौन सी वीडियोज़ नहीं निकली। तो इसलिए, लेकिन मैं और बात कहना चाहता हूँ, ये तो उस पर तबसरा था जो आपने मुझसे पूछा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी आर विनिंग। जिस सर्वे को आप उठा के देख लें, आप किसी गली में उनको कहना कि ज़रा घूम के दिखा दें, वो बगैर आवाज़ों के, और पीछे अगर उनके लोटे ना बच्चे लेके भाग रहे हुए और बड़े ना लेके भाग रहे हो, बाहर ही नहीं निकल सक रहे। ठीक है। तो इसलिए वी विल विन इफ़ द इलेक्शन इज़ फेयर। लेकिन आज जो कुछ सिंध में हुआ है, अभी मुझे सिंध के एक वर्कर ने भेजा, एक जगह पे एक कारकुन, उसकी शहादत की भी खबर है। तो इस तरह का अगर इलेक्शन होना है तो फिर इसको कोई महकमाना भर्ती का नाम दिया जा सकता है, वो इलेक्शन नहीं होता जिस तरह सिंध में हो रहा है।